السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہباز اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز آڈیو ٹیلز۔ یہ ہے امبر ناگ ماریا سیریز مصر کی ملکہ کا دلچسپ ایپیسوڈ 6 اور آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ فرعون اور اخناتون۔ فرعون اخناتون تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر 22-30 برس تھی۔ اخناتون کا بڑا بھائی عالم و فرعون بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ وہ امبر کا باپ تھا اور اسی نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کی کسی بھی ملکہ کے ہاں اگر لڑکا پیدا ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے۔ امبر کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اپنی ماں ملکہ نفریتی کی عقل مندی سے دریا کی لہروں پر بہتا ہوا رجال کے گھر جا پہنچا اور بچ گیا۔ اس کی موت کے بعد لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اخناتون بڑا نرم دل، نیک اور رعایا کا ہمدرد بادشاہ تھا، مگر تاریخی اعتبار سے جو بات اس میں سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ یہ فرعون بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی فرعون گزرے تھے وہ مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے بجلی، بادل، پہاڑ، ستارے، سانپ اور سورج کے بت بنا رکھے تھے جن کی وہ مندروں میں پرستش کیا کرتے۔ مصر کے پائے تخت تھیس میں سورج دیوتا کا ایک بہت بڑا مندر تھا۔ اس مندر میں سورج کے ساتھ ساتھ آگ، پانی، بجلی اور سانپ کے دیوتاؤں کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ اخناتون فرعون نے تخت پر بیٹھتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ بتوں کی پوجا کے خلاف ہے۔ اس سے پہلے فرعون اپنے آپ کو بھی خدا کہا کرتے تھے۔ اخناتون نے اعلان کیا کہ وہ خدا نہیں ہے۔ سورج، آگ، بجلی، بادل اور سانپ بھی خدا نہیں ہے بلکہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ خدا ان تمام چیزوں سے بلند و برتر ہستی ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ آج سے ٹھیک 3300 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اخناتون فرعون نے اعلان کیا کہ خدا ایک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں مگر اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ کوئی اس کا ثانی نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے۔ مصر کے فرعونوں کی پوری تاریخ میں یہ پہلا فرعون تھا جو توحید پرست تھا، یعنی جو ایک خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی بیوہ ملکہ نفریتی سے شادی کر لی اور کرناک شہر میں ایک بہت بڑی عبادت گاہ بنائی جس میں کوئی بت نہیں تھا۔ اس میں وہ آسمان کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتا۔ اخناتون بڑے زبردست کردار کا مالک تھا۔ وہ ایک خدا کا پرستار تھا۔ وہ تخت و تاج کے علاوہ بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، مگر ان چیزوں سے اسے ذرا بھر محبت نہیں تھی۔ اس نے اپنی تمام کنیزوں، لونڈیوں اور غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ اپنے کام آپ ہی کرنے کی کوشش کرتا۔ اس نے لوگوں کے پرانے مذہب یعنی بت پرستی کے خلاف قانون قرار دے کر بڑا انقلابی قدم اٹھایا تھا۔ اکثر لوگ اس کے خلاف ہو گئے، خاص طور پر بتوں کے بڑے پجاری تو آگ بگولا ہو گئے، کیونکہ ان کے حلوے مانڈے چلتے ہی بتوں کی پوجا کرنے والوں کے سر پر تھے، مگر اخناتون کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے کہ وہ مصر کا بادشاہ تھا۔ مگر ان پجاریوں نے اندر ہی اندر اخناتون کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ امبر کا بچپن کا دوست کہرمان اب مصر کی فوج کا سپہ سالار بن چکا تھا۔ وہ اس چکر میں تھا کہ کسی طرح اخناتون فرعون کا تختہ الٹ کر خود تخت پر قبضہ کر لے۔ وہ بڑی جد و جہد اور محنت کے بعد سپہ سالار کے عہدے تک پہنچا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ دربار کے سارے پجاری اخناتون کے خلاف ہو گئے ہیں تو اس نے پجاریوں کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ بڑے پجاری کا نام ارشمیس تھا۔ ایک روز کہرمان نے ارشمیس کو اپنے ساتھ لیا اور رتھ پر سوار کروا کر شہر سے باہر انگوروں کے باغ میں لے گیا۔ یہاں انگور کی بیلوں کے سائے میں سنگ مرمر کا ایک چبوترا بنا تھا۔ دونوں چبوترے پر بیٹھ گئے۔ پجاری ارشمیس نے کہا، اے مصری فوج کے سپہ سالار کہرمان، آپ نے مجھے کس لیے یہاں بلایا؟ کہرمان نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ارشمیس، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ فرعون اخناتون حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس نے ہمارے مندروں میں ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ اس نے حکم دے دیا ہے کہ اب ان مندروں میں بتوں کی پوجا نہیں ہوگی بلکہ ایک خدا آتون کی پوجا ہوگی۔ ارشمیس بولا، فرعون نے ہمارے مذہب میں مداخلت کر کے ساری رعایا کو ناراض کر لیا ہے۔ کوئی پجاری ایسا نہیں جو فرعون کے حق میں ہو، اسے اچھا سمجھتا ہو۔ اس نے ہمارے آبا و اجداد کے بتوں کی توہین کی ہے۔ اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا اسے دیوتا ضرور دیں گے۔ کہرمان بولا، میں آسمانی دیوتاؤں کی طرف سے فرعون کو اس کے اس گناہ کی سزا دینا چاہتا ہوں۔
کہ فرعون کو تخت سے اتار کر جلا وطن کر دیا جائے اور اپنے باپ دادا کے مذہب کو پھر سے بحال کیا جائے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو 100 سال بعد ہمارے مذہب کا کوئی نام لینے والا بھی دکھائی نہ دے گا۔ ارشمیس گہری سوچ میں پڑ گیا۔ قہرمان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ہمارے آباء و اجداد کی کھوئی ہوئی عزت بحال کرنا چاہتے ہیں یا تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ ارشمیس نے قہرمان کے دل کی بڑی کمزور رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، مگر قہرمان بھی بڑا چالاک تھا۔ اس نے اپنی دل کی بات چھپاتے ہوئے کہا، مجھے مصر کے تخت و تاج سے کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے باپ دادا کے مذہب کا کھویا ہوا وقار پھر سے بلند کیا جائے، مندروں میں پھر سے ہمارے بتوں کی پوجا ہو، گھروں میں پھر سے ہمارے بتوں کی حمد و ثنا کے ترانے گونجیں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک فرعون مصر کو تخت سے نہیں اتارا جاتا۔ میرا مقصد صرف فرعون کو تخت سے ہٹانا ہے، میری طرف سے کوئی فرعون آ جائے مگر وہ ہمارے مذہب میں دخل نہ دے۔ ارشمیس اندر ہی اندر سمجھ گیا تھا کہ قہرمان کو اپنے باپ دادا کے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسے اگر کوئی غرض یا لالچ ہے تو صرف مصر کے تخت و تاج حاصل کرنے کا لالچ ہے۔ چنانچہ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فرعون کی مخالفت کو اپنی غرض کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے بھی اپنی دل کی بات چھپائے رکھی۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ مندروں میں پھر سے بتوں کی پوجا شروع ہو جائے اور اس کا حلوہ مانڈا چلتا رہے، فرعون چاہے کوئی بھی آ جائے۔ اس نے سر ہلا کر کہا، تم ٹھیک کہتے ہو قہرمان، اگر تمہارا عقیدہ یہی ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، مصر کے تمام پجاری تمہارے ساتھ ہیں، ہم اپنے مذہب کی ذلت ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، میں یہی چاہتا ہوں اور اس پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد قہرمان بڑے پجاری کو لے کر واپس چل پڑا۔ محل میں فرعون اخناتون کے خلاف اندر ہی اندر ایک گہری سازش پکنے لگی۔ بڑے پجاری ارشمیس اور سپہ سالار قہرمان نے تمام بڑے بڑے درباریوں کو فرعون کے خلاف سازش میں اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب وہ مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اتنا ضرور معلوم تھا کہ فوج کا ایک طبقہ نیک دل فرعون کی انسانی ہمدردی اور اصلاحات سے بہت متاثر ہے، اس لیے کہ اس نے فوج کے بعض افسروں کی تنخواہیں بڑھا دی تھیں، ان کا راشن بھی دگنا کر دیا تھا، ان کے بچوں کے لیے دریائے نیل کے کنارے خوبصورت مکان بنوا دیے تھے۔ اس کے خلاف قہرمان نے اندر ہی اندر زہر پھیلانا شروع کر دیا کہ فرعون نے فوج کے ایک حصے کو رشوت دے کر خریدنے کی کوشش کی ہے۔ پجاریوں نے بھی فوج میں یہ بات عام کر دی کہ فرعون اخناتون سے دیوتا ناراض ہو گئے ہیں۔ امبر فرعون کی اصلاحات سے بہت خوش تھا، وہ اخناتون کی شرافت اور انسانی محبت کے جذبے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کے خیال سے بہت متاثر تھا، مگر وہ محل سے باہر تھا اور بادشاہ کے لیے کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ قہرمان بادشاہ کے خلاف پجاریوں اور درباریوں کو اپنے ساتھ ملا کر سازش کر رہا ہے۔ وہ بادشاہ کی مدد کرنا چاہتا تھا اور مناسب موقع کے انتظار میں تھا۔ فرعون اخناتون کی یہ عادت تھی کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کر غسل کرتا، پاک صاف ہو کر نیا لباس پہنتا اور اکیلا ہی محل سے نکل کر دریا کنارے ریت کے ٹیلوں کے پاس جا کر زمین پر قالین بچھا کر خدا کی عبادت کرتا۔ قہرمان بادشاہ کی اس عادت سے باخبر تھا، اس نے بادشاہ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اپنے ایک خاص رازدار فوجی کو قہرمان نے تیر کمان دے کر ریت کے ٹیلے کے پیچھے بٹھا دیا کہ جوں ہی بادشاہ خدا کی عبادت کرنے بیٹھے وہ تیر کمان سے اسے ہلاک کر دے۔ امبر کو معلوم تھا کہ قہرمان فرعون کے خلاف بغاوت کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے اور وہ نیک دل فرعون کو ہلاک کر کے خود مصر کے تخت پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ایک روز وہ قہرمان کے دل کا راز معلوم کرنے اس کے گھر گیا۔ قہرمان امبر کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، اس نے امبر کو مور کا بھنا ہوا گوشت کھلایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ امبر نے جان بوجھ کر چہرہ اداس بنا لیا۔ قہرمان نے پوچھا، کیا بات ہے امبر، آج تم اداس نظر آ رہے ہو؟ امبر نے جھوٹ موٹ آ بھری اور کہا، قہرمان تمہیں کیا بتاؤں، جب سے فرعون اخناتون تخت پر بیٹھا ہے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ جس وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا کا پرانا مذہب نیست و نابود ہو جائے گا تو میرا دل غم کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اخناتون کو یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کو تباہ کرے اور ہمارے دیوتاؤں کی مورتیوں کو توڑ کر انہیں مندروں سے نکال دے۔ قہرمان بڑا خوش ہوا کہ امبر بھی اس کا ہم خیال تھا اور فرعون اخناتون کے خلاف تھا۔ اس نے امبر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس بات سے میں بھی بہت پریشان ہوں امبر، اور ساری رعایا پریشان ہے، سارے پجاری اور درباری پریشان ہیں۔ وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اخناتون ہمارے مذہب پر قاتلانہ حملہ کرے۔ قاتلانہ حملہ تو اس نے کر دیا ہے قہرمان۔ اس وقت مصر کے کسی مندر میں ہمارے مذہب کا، ہمارے دیوتاؤں کا ایک بھی بت نہیں ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے غفلت کی تو دیوتاؤں کا نام پر قہر نازل نہیں ہوگا؟
قہر تو ضرور نازل ہوگا. پھر اس کا علاج کیا ہے؟ ہم کس طرح اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم کس طریقے پر عمل کر کے اپنے پرانے اور آبائی دین کو تباہی سے بچا سکتے ہیں؟ قہرمان سوچنے لگا کہ وہ اپنی اسکیم کے بارے میں امبر کو آگاہ کرے یا نہ کرے. اس نے فیصلہ کیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا. اس نے کہا، یہ سوچنا رعایا کا کام ہے، پجاریوں اور درباریوں کا کام ہے. میں تو ایک سپاہی ہوں، میرا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے. میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں؟ تم سوچو کہ تمہیں اپنے مذہب بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. امبر سمجھ گیا کہ قہرمان اس کو دام نہیں پکڑانا چاہتا. قہرمان چالاک تھا. امبر نے بات آگے بڑھانا مناسب نہ سمجھا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ اپنی حویلی میں واپس آ گیا. امبر پریشان تھا. اسے یقین ہو چکا تھا کہ قہرمان نے نیک دل فرعون اخناتون کو قتل کروا کر خود تخت و تاج پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے. وہ اخناتون کو قہرمان کی ہلاکت سے بچانا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ اپنی ماں ملکہ نفریتی کے پاس جا کر اپنا آپ ظاہر کر دے، اسے کہہ دے کہ وہی اس کا بیٹا ہے اور قہرمان کی سازش سے آگاہ کر دے. وہ رات کو بستر پر لیٹا کروٹیں بدلتا رہا. اسے نیند نہیں آ رہی تھی. آخر وہ اٹھ کر حویلی سے باہر نکل کر دریا کنارے ٹہلنے لگا. رات کے وقت جنگلی جانوروں کے خطرے کے خیال سے اس نے اپنا تیر کمان کندھے پر ڈال لیا تھا. رات بڑی خوشگوار تھی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اس موسم کا اثر امبر کی طبیعت پر بہت اچھا پڑا. وہ ٹہلتے ٹہلتے دریا کنارے کافی دور نکل گیا. دریائے نیل کا پانی بڑے سکون اور خاموشی کے ساتھ بہہ رہا تھا اور اس میں ستاروں کا عکس جھلملا رہا تھا. امبر ایت کے ٹیلوں کے درمیان ٹہلتا ٹہلتا ایک کھلے میدان میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی سفید لباس پہنے قالین پر بیٹھا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے عبادت کر رہا ہے. ایک رتھ قریب ہی کھڑا تھا. اچانک امبر کو خیال آیا کہ کہیں وہ فرعون مصر اخناتون تو نہیں. اس نے سن رکھا تھا کہ فرعون اکثر راتوں کو دریائے نیل کے کنارے خدا کی عبادت کیا کرتا ہے. امبر ایک چھوٹے سے ٹیلے کی اوڑ میں ہو کر بیٹھ گیا اور فرعون مصر کو خدا کی عبادت کرتے دیکھنے لگا. اس کا خیال صحیح تھا. جس شخص کو وہ ریت پر بیٹھے عبادت کرتے دیکھ رہا تھا وہ فرعون مصر ہی تھا. فرعون دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے گردن جھکائے قالین پر دو زانوں بیٹھا خدا کی عبادت میں محو تھا. امبر کا دل بھی خدا کی محبت سے لبریز ہو گیا. امبر اس منظر کو دیکھنے میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ایک سایہ رات کے ٹیلے سے نکل کر فرعون کی طرف بڑھ رہا ہے. امبر چوکنا ہو گیا. سایہ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا فرعون کے عقب سے آگے جا رہا تھا. امبر کا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں فرعون کے خلاف کوئی بھیانک سازش پر عمل تو نہیں ہو رہا. ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ سایہ فرعون کے عقب میں پہنچ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے چمڑے کی پیٹی میں ہاتھ ڈال کر چمکتا ہوا خنجر نکال لیا. امبر کانپ اٹھا. اس نے فوراً تیر کمان میں جوڑ کر قاتل کا نشانہ باندھا. ٹھیک جب قاتل نے فرعون کو قتل کرنے کے لیے خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھایا تو ادھر سے امبر نے تیر کمان کھینچ کر تیر چھوڑ دیا. تیر سیدھا قاتل کی پیٹھ میں جا کر لگا اور آر پار ہو گیا. قاتل منہ کے بل ریت پر گر کر تڑپنے لگا. امبر ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر فرعون کے قریب آ گیا. فرعون کو ابھی تک کوئی خبر نہیں تھی کہ اس پر قاتلانہ حملے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی. اس نے عبادت سے فارغ ہو کر امبر کو اور ایک سپاہی کو زمین پر مرے ہوئے دیکھ کر پوچھا، اس کو کس نے مارا؟ امبر نے جھک کر 3 بار سلام کیا اور سارا معاملہ کھول کر بیان کر دیا. فرعون کو جب معلوم ہوا کہ امبر نے اس کی جان بچائی ہے تو وہ بہت خوش ہوا. اس نے امبر کا ہاتھ تھام کر کہا، تم نے میری جان بچائی ہے نوجوان. بولو تم کیا مانگتے ہو؟ تم جو مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا، اس لیے کہ میں مصر کا بادشاہ فرعون ہوں. امبر نے ایک بار پھر جھک کر آداب کیا اور کہا، آپ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے جہاں پناہ. رب عظیم کا شکر ہے کہ میں اتفاق سے ٹہلتے ٹہلتے ادھر آ نکلا اور آپ کی جان بچ گئی. فرعون نے اخناتون نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، زندگی اور موت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے. وہی انسانوں کو زندگی عطا کرتا ہے، وہی انسانوں کو موت سے ہمکنار کرتا ہے. اس نے مجھے موت سے بچانا چاہا اور تمہیں میرے پاس تیر کمان لے کر بھیج دیا. تمہارا نام کیا ہے؟ امبر جاں پناہ. تم کیا کرتے ہو؟ حکیم ہوں جاں پناہ، جڑی بوٹیوں سے بیماروں کا علاج کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آج سے تم ہمارے شاہی حکیم ہو. یہ عہدہ قبول ہے؟ امبر اسی موقع کی تلاش میں تھا. جھٹ کورنش بجا لا کر بولا، اس سے بڑھ کر میری عزت افزائی اور کیا ہوگی جاں پناہ. میں آپ کی خدمت کر کے فخر محسوس کروں گا. فرعون نے اپنی انگوٹھی اتار کر امبر کو دیتے ہوئے کہا، صبح تم محل میں آ جانا. یہ انگوٹھی تمہیں بغیر کسی رکاوٹ کے میرے پاس پہنچا دے گی. فرعون نے اخناتون رتھ پر سوار ہو کر محل کی طرف چل دیا. امبر تھوڑی دیر وہاں کھڑا سپاہی کی لاش کو دیکھتا رہا. پھر اسے خیال آیا کہ اس کا وہاں زیادہ دیر ٹھہرے رہنا ٹھیک نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے
جس شخص نے اس سپاہی کو فرعون کے قتل کے لیے بھیجا ہے وہ یہاں پہنچنے والے ہوں۔ امبر وہاں سے ہٹ گیا اور ریت کے اونچے نیچے ٹیلوں میں سے گزرتا دریا کنارے سے ہو کر اپنی حویلی میں واپس آ گیا۔ حویلی میں واپس آ کر وہ باقی ساری رات اس واقعے پر سوچتا رہا۔ وہ اس کی خوش بختی تھی کہ فرعون نے خود اسے شاہی طبیب کے عہدے پر فائز کر دیا تھا، جبکہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ محل میں کس طرح داخل ہو۔ وہ بڑی بےتابی سے صبح کا انتظار کرنے لگا۔ دوستو، یہ تھا امبر ناگ ماریہ سیریز مصر کی ملکہ کا یہ ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگلا حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل شہباز آڈیو ٹیلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی محبت اور تعاون ہی ہمیں مزید اچھی کہانیاں سنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔